رات کا وقت تھا، آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ سمر ٹانگا دوڑاتا ایک جگہ سے گزر رہا تھا۔ وہ بہت پرانا علاقہ تھا، وہاں تمام گھر پیلے پتھروں سے بنے ہوئے تھے۔ برسوں سے ان میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ اتفاق سے سمر وہاں پہلی دفعہ آیا تھا۔ وہ ایک موڑ مڑ کر دوسری سڑک پر آیا تو کچھ دور لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ وہ سر اٹھائے ایک عمارت کی طرف دیکھ رہے تھے جس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ جلد ہی سمر قریب پہنچ گیا۔ اس نے ٹانگا روکا اور نیچے اتر آیا۔ وہ چھوٹی سی 2 منزلہ عمارت تھی۔ آگ نیچے لگی تھی۔ عمارت میں رہنے والے تمام لوگ باہر نکل آئے تھے۔ ایک عورت زور زور سے چلا رہی تھی، کوئی میری مدد کرو، اوپر میری بچی ہے۔ ایک آدمی نے اسے سنبھال رکھا تھا۔ کچھ لوگ آگ بجھانے کے لیے اوپر جانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن لکڑی کے ٹکڑے نے آگ پکڑ لی تھی، اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اوپر چڑھنے کی۔ سمر آگے بڑھ آیا، پھر ایک آدمی لکڑی کے ٹکڑے کی طرف بڑھا، مگر لوگوں نے اسے روک لیا۔ سمر نے اس سے پوچھا کہ بچی کس کمرے میں ہے؟ وہ بولا، دائیں طرف والے کمرے میں۔ سمر نے گردن ہلائی، اپنا لمبا کوٹ اتارا اور اسے ڈھال بناتے ہوئے تیزی سے عمارت میں گھس گیا۔ بہت سے لوگوں کے منہ سے آواز نکلی، ارے دیکھو، وہ آگ میں گھس گیا۔ عورت بھی چیخنے لگی تھی۔ سمر ایک ساتھ کی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا جلد اوپر پہنچ گیا۔ وہاں آگ نہیں تھی، لیکن دھواں بھرا ہوا تھا۔ وہ کھانستا ہوا دائیں کمرے میں داخل ہو گیا، جہاں اس نے ایک بچی کو بستر پر بیٹھے دیکھا۔ تیزی سے آگے بڑھا، بچی کو اٹھایا اور اسی طرح کوٹ کو ڈھال بناتے ہوئے باہر کی طرف بھاگا۔ آگ بڑھتی جا رہی تھی، وقت بہت کم تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس کے کوٹ میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے کوٹ زمین پر پھینکا اور بچی کو ماں کے حوالے کیا۔ بچی محفوظ تھی، بس سمر کے ہاتھ میں کچھ جلن ہو رہی تھی۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، وہ اس کی بہادری پر اسے شاباش دے رہے تھے۔ عورت نے روتے ہوئے سمر کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر بعد وہاں آگ بجھانے والی گاڑی آ گئی۔ سب پیچھے ہٹ گئے۔ کوئی پڑوسن بچی اور ماں کو اپنے گھر لے گئی تھی۔ جلد ہی آگ بجھا دی گئی۔ آدمی نے سمر کا پھر سے شکر ادا کیا۔ سمر نے اس سے اپنا ہاتھ ملایا اور ٹانگے میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے ہاتھ کا معائنہ کیا۔ اس کی انگلیاں سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے دوائی لگائی اور کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے دن سمر کی آنکھ صبح سویرے ہی کھل گئی۔ اس نے ناشتہ کیا اور اپنے کام پر روانہ ہو گیا۔ وہ کھیت میں گیا جہاں پر وہ اپنا گھوڑا کھڑا کرتا تھا۔ گھوڑے کے آگے دانا پانی رکھا۔ جب وہ کھا چکا تو اسے پیار سے تھپتھپایا اور ٹانگے میں جوت کر ہلکی رفتار سے چلتا ہوا بازار میں آ گیا۔ ایک چائے خانے کے باہر وہ ٹانگے سے اترا اور اندر جا کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اخبار اٹھایا، خبروں پر نظر دوڑانے لگا، مگر آگ لگنے کی خبر کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ حیران ہو کر اس نے ایک بار پھر سے توجہ سے پورا اخبار دیکھا، لیکن اس میں ایسی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ تعجب سے سر کھجانے لگا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر اس کی نظر اپنے دوست گراہم پر پڑی، جو دوسری میز پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ اخبار میں کام کرتا تھا۔ سمر اٹھ کے اس کے پاس چلا گیا۔ سمر کو دیکھ کر وہ بولا، آؤ میاں سمر، ناشتہ کرو۔ سمر نے کہا، نہیں، میں کر چکا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اخبار کھولا اور بولا، اس میں آگ لگنے کی خبر کیوں نہیں ہے؟ گراہم نے پوچھا، کیسی آگ؟ سمر نے کہا، کل رات قصبے کے شمالی علاقے میں ایک گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ گراہم حیرت سے بولا، لیکن ایسی تو کوئی خبر نہیں آئی تھی، میں پوری رات دفتر میں تھا۔ سمر بولا، ہو سکتا ہے تمہارے اخبار کو اطلاع نہ ملی ہو۔ گراہم نے جواب دیا، اگر ہمارا رپورٹر نہ پہنچ پائے تو آگ بجھانے والا عملہ ہمیں خبر کر دیتا۔ سمر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ گراہم ہنس کر بولا، سمر، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ سمر نے اپنا جلا ہوا ہاتھ آگے کیا اور اسے پورا واقعہ سنایا، مگر گراہم کو یقین نہیں آیا۔ وہ بولا، مجھے معلوم ہے تم کہانیاں بہت پڑھتے ہو اور یہ ہاتھ تم نے چائے بناتے وقت جلا لیا ہوگا۔
یہ کہہ کر وہ اٹھا اور چل دیا۔ سمر چلایا، مگر میں جھوٹ نہیں بولتا۔ گراہم ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا، مجھے دیر ہو رہی ہے، پھر ملیں گے۔ سمر نے منہ بنایا اور ہاتھ اٹھا کر باہر کی طرف نکل گیا۔ کچھ دیر بعد اسے اخبار فروش آواز لگاتے نظر آیا۔ سمر نے اس سے بھی دوسرا اخبار خریدا اور ٹانگے میں بیٹھ کر پڑھنے لگا، مگر اس میں بھی آگ لگنے کی کوئی خبر نہ آئی تھی۔ سمر دوپہر تک وہاں رہا۔ اسے قریب کی ایک دو سواریاں ملی، لیکن اس کا دماغ رات والے واقعے میں الجھا ہوا تھا۔ آخر اس نے وہاں چکر لگانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس علاقے میں پہنچ گیا۔ جب وہ عمارت کے قریب گیا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس نے ٹانگا روکا اور غور سے عمارت کو دیکھنے لگا۔ اس پر جلنے کا کوئی نشان نہ تھا۔ سمر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو سامنے پانی کا گول ٹینک نظر آیا۔ اسے وہ جگہ اچھی طرح یاد تھی۔ پھر اس نے پورے علاقے کا چکر لگایا، مگر کہیں جلی ہوئی عمارت کے آثار نظر نہیں آئے۔ آخر وہ دوبارہ وہاں آ گیا۔ اس کی نظریں عمارت پر جمی ہوئی تھی۔ یہ بہت حیران کن معاملہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ٹانگے سے اترا اور دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے عمارت کی طرف بڑھا۔ قریب جا کر اس نے جھجکتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ قدموں کی آہٹ ہوئی، دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی عورت نے باہر جھانکا۔ وہ سوالیہ نظروں سے سمر کو دیکھ رہی تھی۔ سمر گھبرا کر بولا، جی میں سمر ٹانگے والا ہوں۔ اس نے ٹانگے کی طرف اشارہ کیا۔ عورت حیرت سے بولی، مگر میں نے تو ٹانگا نہیں منگوایا۔ سمر بولا، جی خاتون، بے شک آپ نے ٹانگا نہیں منگوایا، دراصل میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ عورت کا نام ماریا تھا۔ اس نے سمر کو اندر بلا لیا۔ دونوں نشست گاہ میں بیٹھ گئے۔ ماریا منتظر تھی۔ سمر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ کو کس طرح بتاؤں۔ دراصل کل میں یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے اس گھر میں آگ لگی دیکھی۔ ماریا بولی، آگ؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ کوئی اور عمارت ہوگی۔ سمر بولا، مجھے اچھی طرح یاد ہے اور میں نے پورا علاقہ دیکھ لیا ہے، کہیں بھی آگ کے آثار نظر نہیں آئے۔ ماریا تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا آپ کے ہاں کوئی چھوٹی بچی ہے؟ سمر نے پوچھا۔ ماریا بولی، نہیں، یہاں میں اکیلی رہتی ہوں۔ سمر نے پوچھا، آپ کب سے یہاں رہتی ہیں؟ ماریا نے کہا، اپنے بچپن سے۔ سمر کی نظریں کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ ماریا نے سوال کیا، تم بچی کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ سمر بولا، دراصل میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ اٹھ کر آتش دان کے قریب چلا گیا۔ پھر بولا، معاف کیجیے گا، کیا میں یہ تصویر دیکھ سکتا ہوں؟ ماریا بولی، ہاں ضرور۔ سمر نے ایک فریم اٹھایا اور ماریا کے قریب چلا آیا۔ اس نے پوچھا، یہ خاتون کون ہے؟ ماریا آنکھوں پر چشمہ درست کرتے ہوئے بولی، یہ میری ماں ہے، اور یہ مرد، یہ میرے والد ہیں۔ مگر تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ سمر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے پوچھا، آپ کے والدین کہاں ہیں؟ ماریا بولی، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ سمر نے گہری سانس لی اور اپنا ماتھا سہلانے لگا۔ ماریا نے پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ سمر بولا، میں بتاتا ہوں، اور گزشتہ رات کی پوری کہانی اسے سنا دی۔ ماریا حیرت سے آنکھیں پھاڑ اسے سن رہی تھی۔ جب سمر خاموش ہوا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سمر نے کچھ سوچا اور بولا، کیا کبھی اس گھر میں آگ لگی تھی؟ ماریا نے سر اٹھایا اور غور سے سمر کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے گردن ہلائی اور بولی، ہاں ایسا ہوا تھا، مگر یہ 60 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور وہ بچی میں تھی۔ سمر کو حیرت سے سانپ سونگھ گیا۔ ماریا بھی خاموش تھی۔ پھر سمر بولا، اچھا میں چلتا ہوں، بعد میں آپ کے پاس آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ماریا بولی، ٹھہریں، کیا تمہارے پاس ان باتوں کا کوئی ثبوت ہے؟ سمر نے جلا ہوا ہاتھ آگے کیا اور بولا، میں جلد آپ کے پاس آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چائے خانے میں بیٹھا تھا۔ سامنے رکھی چائے ٹھنڈی ہو رہی تھی اور وہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔
کچھ ہی دیر میں کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور بولا، ہاں سمر، اب بتاؤ کیا کہہ رہے تھے تم؟ میں اس وقت جلدی میں تھا۔ وہ گراہم تھا۔ اس نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ سمر نے کھوئی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور خاموش رہا۔ گراہم ہنس کر بولا، میاں کہاں گم ہو؟ تم کس آگ کا ذکر کر رہے تھے؟ سمر نے گہری سانس لی اور بولا، اب بات نے اور رخ اختیار کر لیا ہے۔ دوپہر کو میں وہاں گیا تھا۔ وہاں کوئی جلی ہوئی عمارت نہیں تھی۔ پھر میں نے ماریا سے ملاقات کی۔ پھر اس نے ماریا سے ملاقات کی کہانی سنائی۔ گراہم توجہ سے سن رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ جب سمر چپ ہوا تو وہ بولا، تم نے یہ بات کسی کو بتائی تو نہیں؟ سمر نے نفی میں گردن ہلائی۔ گراہم کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر سرگوشی میں بولا، میرا خیال ہے تم نے وقت میں سفر کیا ہے۔ سمر نے سر ہلایا اور بولا، ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ وہاں موجود لوگوں کے کپڑے پرانی وضع کے تھے اور آگ بجھانے والی گاڑی بھی قدیم طرز کی تھی۔ کیا میں ماریا سے مل سکتا ہوں؟ گراہم نے پوچھا۔ سمر نے گردن ہلائی۔ دونوں اٹھے اور باہر کی طرف نکل گئے۔ کچھ دیر بعد وہ اس عمارت کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ ماریا نے انہیں اندر بلا لیا۔ سمر نے دوست کا تعارف کروایا اور بولا، یہ آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہے۔ ماریا نے سر ہلایا۔ گراہم نے اس سے بہت ساری باتیں کی۔ ماریا نے بتایا کہ وہ ایک اسکول میں استاد تھی، اب وہ ریٹائر ہو چکی ہے۔ جب وہ 6 سال کی تھی تو اس کے گھر میں آگ لگی تھی۔ اس کے ماں باپ گھبراہٹ میں باہر نکل گئے تھے۔ وہ اوپر تھی۔ پھر ایک آدمی آیا، وہ ٹانگے والا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر نیچے لے گیا۔ اس کے کوٹ میں آگ لگ گئی تھی۔ اس رات ہم پڑوسی کے گھر میں رہے تھے۔ گراہم نے پوچھا، کیا اس واقعے کے کچھ گواہ موجود ہیں؟ ماریا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، زیادہ تر لوگ تو وفات پا چکے ہیں۔ کچھ یہاں سے گھر چھوڑ کر چلے گئے، مگر 2 گھر چھوڑ کر ایک دندان ساز رہتا ہے۔ اس وقت وہ نوعمر لڑکا تھا۔ گراہم نے پوچھا، کیا ہم اس سے مل سکتے ہیں؟ ماریا بولی، ہاں۔ وہ دندان ساز سے جا کر ملے۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹانگے والا بہت بہادر تھا۔ اس نے جس پھرتی سے ماریا کی جان بچائی تھی، سب حیران رہ گئے تھے۔ وہ واپس لوٹ گئے۔ اگلے دن گراہم نے سمر سے ملاقات کی اور جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، لو میاں سمر، تمہارے وقت کی سفر کی سٹوری تیار ہو گئی، کل اخبار میں شائع ہو جائے گی۔ سمر نے سٹوری پڑھی اور بولا، ہم کسی مشکل میں تو نہیں پڑ جائیں گے؟ گراہم ہنس کر بولا، مشکل کیسی؟ بلکہ ماریا اور تم پر تو دولت اور شہرت کے دروازے کھل جائیں گے۔ پھر اس نے 2 لفافے نکالے۔ ان میں بڑے نوٹ تھے، ایک پر سمر اور دوسرے پر ماریا کا نام لکھا تھا۔ وہ بولا، لو یہ تمہارا ہے اور دوسرا ہم ماریا کو دینے چلتے ہیں۔ سمر بولا، مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ گراہم بولا، او بھائی، ہم خبروں سے پیسہ کماتے ہیں تو اس حصول کے لیے ہم خرچ بھی کرتے ہیں۔ بس کوئی نئی بات ہو تو پہلے ہم کو بتانا۔ پھر وہ ماریا کے پاس گئے اور اسے لفافہ دیا۔ وہ خوش ہو گئی کیونکہ وہ ریٹائر ہونے کے بعد مشکل سے گزر بسر کر رہی تھی۔ اگلے دن اخبار میں میاں سمر کی ماضی میں سفر کی داستان شائع ہو گئی۔ ہر طرف شور مچ گیا، لوگ اسی کی بات کر رہے تھے۔ تمام اخبار فوراً بک گئے اور دوبارہ چھاپے گئے۔ جب سمر صبح چائے خانے پر گیا تو دوستوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ اس کے منہ سے تمام واقعہ سننا چاہتے تھے۔ کئی دن تک لوگ اس موضوع پر بات کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کی 2 جماعتیں بن گئی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ممکن نہیں، جبکہ کچھ کو اس پر یقین تھا۔ ایک دن شام کو سمر چائے خانے میں بیٹھا تھا۔ گراہم وہاں آیا۔ وہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ سمر نے وجہ پوچھی۔ وہ مدھم آواز میں بولا، میں مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ اس واقعے پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کہانی جھوٹی ہے۔ سمر غصے سے بولا، مگر ان کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ میں تو ماریا کو پہلے سے نہیں جانتا تھا اور نہ ہی کبھی اس علاقے میں گیا تھا۔ گراہم پریشانی سے بولا، ہاں مگر یہ تو تم کہہ رہے ہو، مگر لوگ اس پر یقین کیسے کریں؟ ہمیں اس کا ثبوت ڈھونڈنا ہوگا۔
समर कुछ सोचते हुए अपना गाल खुजाने लगा। दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। आखिर ग्राहम ने समर की पीठ पर हाथ मारा और जोश से बोला, हम एक चीज भूल गए। हमें उस जमाने के अखबार देखने चाहिए, शायद उनमें कुछ मदद मिल जाए। ग्राहम चंद लम्हे समर को गौर से देखता रहा, फिर मेज पर हाथ मारकर बोला, ये तो मैं भूल ही गया। चलो अभी दफ्तर चलते हैं। ग्राहम का अखबार 80 साल पुराना था। वो दफ्तर पहुंचे। पुराने अखबार तहखाने में रखे थे। ग्राहम ने चाबी ली, ताला खोला और दोनों सीढ़ियां उतरने लगे। वो एक बड़ा हॉल था जिसमें पुराने कागजों की बू फैली थी। ग्राहम ने रोशनी की। वहां बेशुमार अलमारियां थी। दरमियान में एक लंबी मेज और बहुत सारी कुर्सियां पड़ी थी। ग्राहम बोला, मियां समर, जरा अलमारियों पर लिखे साल पढ़ते चलो। जल्दी से उन्होंने मतलूबा अलमारी ढूंढ ली। ग्राहम ने उसे खोला और तारीखों पर नजर डालने लगा। फिर उसने उस वाक़ये के अगले दिन का अखबार निकाला। दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। वो बहुत पुरजोश थे। आग लगने की खबर उन्हें पहले सफ़े पर ही मिल गई। उसमें वही बातें थी जो वो जानते थे। उनकी दिलचस्पी खबर से ज्यादा तस्वीरों में थी। वो 3 तस्वीरें थी जो किसी पड़ोसी फोटोग्राफर ने खींचकर अखबार वालों को दी थी। पहली तस्वीर जलते हुए घर की थी, दूसरी में आग बुझाने वालों को दिखाया गया था और तीसरी तस्वीर बच्ची के बाप और टांगे वाले की थी। उनके साथ में उनका टांगा भी नजर आ रहा था। दोनों हैरत से आंखें फाड़कर तस्वीर को देख रहे थे। वो ज्यादा वाजिया नहीं थी, मगर उसमें समर को आसानी से पहचाना जा सकता था। ग्राहम ने समर के हाथ पर हाथ मारा और बोला, वाह मियां समर, आखिर मसला हल हो ही गया। उसने अखबार लपेटा और दोनों बाहर की तरफ निकल गए। वो बहुत खुश थे। दूसरे दिन लोग फिर धड़ाधड़ अखबार खरीद रहे थे। उसमें तीसरी तस्वीर छापी गई थी। शाम को समर ग्राहम के साथ मारिया से मिलने गया। मारिया ने उन्हें मजेदार कॉफी पिलाई। उसने भी वो खबर पढ़ ली थी। वो बोली, समर, ना तुम सिर्फ बहादुर हो बल्कि ज़हीन भी हो। मुझे फख्र है कि मैं भी इसी कस्बे में रहती हूँ जिसमें तुम रहते हो। समर ने आह भरी और बोली, मगर कुछ लोग मुझे झूठा समझते हैं। ग्राहम ने उसे एक धप लगाई और बोला, मगर मैं नहीं समझता। सब जोर जोर से हंसने लगे। फिर मारिया उठी और बोली, आज मैं खरीदारी के लिए बाजार गई थी, तुम्हारे लिए ये ले आई। उसने अखबार में लिपटी कोई चीज समर की तरफ बढ़ाई। समर हैरत से बोला, ये क्या है? उसने कागज फाड़ा तो उसमें एक बहुत उम्दा कपड़े का कोट बरामद हुआ। ग्राहम ने ताली बजाई और बोला, लो मियां समर, तुम्हें नया कोट भी मिल गया। समर ने कहा, अरे इसकी क्या जरूरत थी? मारिया बोली, तुम रात को इधर उधर घूमते रहते हो, शायद फिर तुम्हें कहीं जरूरत न पड़ जाए। समर खुश दिल से हंस दिया। फिर वो वहां से रुखसत हो गए। तालीम इंसान को बोलना तो सिखा देती है, मगर ये नहीं सिखाती कि कब और कहां और कितना बोलना है। मोटापे का दुश्मन सिर्फ एक फल है। अगर रोज खाया जाए तो मोटापा खत्म हो जाता है, और वो है कच्चा लीमू। सबसे अच्छी जिंदगी उसकी है जिसकी जिंदगी में दूसरे लोग शामिल हों। सबसे खतरनाक नाराजगी वो होती है जिसमें आप कभी उस शख्स पर जताते नहीं कि आप नाराज हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। नाज़रीन, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आइंदा आने वाले इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त मिल सके। तो आइए